اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا 9واں سال۔ ہجرت کے 9ویں سال بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں چند اہم درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے عاملین کا تقرر، وفود کی بارگاہ اقدس میں حاضری، حاتم طائی کے صاحبزادے کا اسلام لانا۔ 9 ہجری ماہ محرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے عاملین کا تقرر فرمایا اور انہیں قبائل کی طرف روانہ فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے پہلے لشکر اسلام سے ارشاد فرمایا، کل تم تبوک پہنچنے والے ہو، وہاں تمہیں ایک چشمہ ملے گا، لیکن کوئی شخص اس کا پانی استعمال نہ کرے۔ دوسرے روز جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اس چشمے کا پانی طلب فرمایا اور اپنا چہرہ مبارک اور دست اقدس دھویا۔ اس پانی کو برکت سے نوازنے کے لیے اس میں کلی فرمائی اور حکم فرمایا کہ اسے چشمے میں ڈال دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مبارک پانی کی برکت سے وہ چشمہ پانی سے ابلنے لگا اور 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ انسانی معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ محبت و الفت، اخوت و بھائی چارگی، امن و سلامتی کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق کریمانہ اور صفات حسنہ کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو متاثر فرمایا ہے۔ اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والا ہر شخص سرکار کے اخلاق حسنہ اور آپ کے حسن و کردار و گفتار سے متاثر ہو کر داخل اسلام ہوا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو ساری زندگی اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی منافقانہ مذموم حرکتیں انجام دیتا رہا، غزوہ احد میں یا غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ تبوک، ہر وقت اپنے خبث باطن اور ماندانہ رویے سے اہل اسلام کے رشتے، اخوت، محبت اور ان کے اتحاد و اتفاق کے مضبوط و مستحکم قلعے میں دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن ہر مرتبہ اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہجرت کے 9ویں سال وہ بیمار ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ اس کے انتقال پر حضور ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کی قبر پر تشریف لائیں اور کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عنایت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قمیص مبارک عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزارش ہے کہ منافق کے لیے قمیص مبارک عطا نہ کریں۔ سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس منافق کو میری قمیص مبارک سے فائدہ تو نہیں پہنچے گا، لیکن اس کی بدولت 1000 منافقوں کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ انتقال پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی، بعد میں منافقوں کی نماز جنازہ وغیرہ کی ممانعت کا حکم آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دیگر منافقوں نے جب یہ حالت دیکھی کہ ملعون زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا اور اب مرنے کے وقت آپ ہی کا سہارا لے رہا ہے، تو انہیں سمجھ آئی کہ آخری وقت تڑپنے کے بجائے زندگی میں ہی اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لینا بہتر ہے، جو دنیا و آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضور صنابہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اس وقت 1000 منافق حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اسلام سارے اقطاع عالم میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کے اخلاق حسنہ سے پھیلا اور اس کے انوار دنیا کے ہر خطے کو منور کرنے لگے۔ دین اسلام پر جو احتراز کیا جاتا ہے کہ یہ دین بروزور شمشیر پھیلا اور اس کے پیروکاروں نے تشدد، جبر و قہر سے اس کی تبلیغ کی، بالفرض اگر ایسا ہی ہوتا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو لوگ ہمیشہ اسلام کے خلاف فتنہ پروری اور شر انگیزی مچاتے رہے، ان سے جبراً اسلام قبول کروایا جاتا یا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ عبداللہ بن ابی کی موت کا واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ اتنے طویل عرصے تک اسے اس کی فتنہ انگیزیوں و شرارتوں کے باوجود نہ چھوڑا جاتا۔ دراصل اسلام جبر و تشدد کا اکثر مخالف ہے۔ اسلام حسن کردار سے دلوں کو اپنی طرف موہ لیتا ہے، امن و سلامتی پر مشتمل اپنی مبارک تعلیمات سے ہر کسی کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے سچے پیروکار غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ ہجرت کا 10واں سال، حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ: اس سال کے واقعات میں اہم ترین و تاریخی واقعہ حجۃ الوداع ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے مختلف نام ہیں: حجۃ الوداع، حجۃ التمام، حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام۔
اس حج کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خدمے میں اپنی امت کو خطاب کر کے الوداع فرمایا۔ اس زمانے میں سفر کے لیے سہولتیں نہ ہونے کے باوجود اقطاع عالم میں رہنے والے اہل اسلام دور دراز مقامات سے آ کر اس مبارک حج میں شریک ہوئے۔ 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,14,000 صحابہ کرام اس موقع پر موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجموعہ اس کے بعد حاضر نہیں ہوا۔ اس حج میں دور دراز سے آ کر شرکت کرنے والوں میں اکثر حضرات کے لیے یہ ظاہری اعتبار سے آخری اور وداعی حاضری تھی، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج وقوف عرفہ کے دن دین اسلام کے تمام و کمال متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام سے بحیثیت دین راضی ہو گیا۔ اسی مناسبت سے اس حج کو حجۃ التمام کہا جاتا ہے۔ اس کو حجۃ البلاغ اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خطبوں میں احکام الہی پہنچا کر تمام حاضرین سے تبلیغ رسالت پر گواہی طلب فرمائی، ان کو گواہ بنایا اور حکم فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ ترجمہ: سنو، جو شخص حاضر ہے وہ غائب شخص کو پہنچا دے۔ حجۃ الاسلام اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الاسلام اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خطبے میں اسلامی احکام کا خلاصہ و لباب بیان فرمایا اور اسلامی تعلیمات کے ہر گوشے سے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 10ویں ہجری میں سفر حج کا اعلان کیا گیا کہ اس سال ہادی کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس سال کے ساتھ ہی صحابہ کرام نے سفر حج کا ارادہ فرمایا اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میت میں حج ادا کرنے کا عزم فرمایا۔ سفر حج کا بطور خاص اعلان کرنے کے کئی مقاصد تھے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسک حج ادا فرماتے ہوئے دیکھ لے اور دین اسلام کا رکن حج بیت اللہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ جان لے۔ اس لیے آپ نے تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ امت کو وداع کرتے وقت نصیحتیں فرما کر انہیں سرفراز فرمائیں۔ حج کے مہینے کے قریب اہل اسلام فوج در فوج، جماعت در جماعت مختلف قافلوں میں مدینہ طیبہ پہنچنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تاکہ آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوتے ہوئے حج ادا کرنے کا شرف حاصل کریں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی-القعدہ کے آخر میں بروز جمعرات غسل فرمایا اور تہبند مبارک و چادر شریف زیب تن فرمائی۔ مسجد نبوی میں نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ سے آگے 6 میل کے فاصلے پر اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، حج قرآن کی نیت سے تلبیہ پڑھا اور اپنی مبارک اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر بآواز بلند تلبیہ پڑھا۔ 4 ذی الحج کی نماز فجر مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی، پھر غسل فرما کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت مسجد احرام شریف میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے تشریف لائے تو حجر اسود پر دست مبارک رکھ کر اس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرمایا۔ پہلی 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا اور باقی 4 چکروں میں رمل کے بغیر طواف فرمایا۔ حجر اسود کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبھائے مبارک سے بوسہ دیا، کبھی استلام فرمایا یعنی دست مبارک سے اشارہ فرما کر دست مبارک کو چوما اور کبھی اپنے عصا مبارک سے اشارہ فرما کر اس کو بوسہ دیا۔ طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر حجر اسود کا استلام فرما کر صفا کی جانب روانہ ہوئے۔ صفا و مروہ کی سعی فرمائی۔ چونکہ آپ کا یہ حج قران تھا اور آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اس لیے ادائی عمرہ کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا۔ ذوالحج کی 8ویں تاریخ بروز جمعرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور جمعرات کی ظہر سے جمعہ کی فجر تک 5 نمازیں وہیں ادا فرمائی اور 9ویں ذی الحج بروز جمعہ طلوع آفتاب کے بعد منا سے روانہ ہو کر عرفات تشریف لائے۔ مسجد نمرہ کے پاس آپ کے لیے
خیمہ نصب کیا گیا۔ آپ نے اس خیمے میں قیام فرمایا۔ زوال آفتاب کے بعد اپنی مبارک ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف لائے۔ اس مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم ترین تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت میں نماز ظہر و عصر کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد جبل رحمت کے دامن میں غروب آفتاب تک دعائیں اور اذکار کرتے ہوئے وقوف فرمایا۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوئے۔ وہاں ایک اذان، ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء کی امامت فرمائی۔ کچھ دیر استراحت فرمانے کے بعد فجر تک دعا و ذکر میں مشغول رہے۔ نماز فجر کے بعد وقوف فرمایا۔ رمی کے لیے جمرات چن لیے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ منا میں جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں بھی ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، قربانی ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح فرمانے کی غرض سے تشریف فرما ہوئے تو اونٹوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ بعضات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لپکتے ہوئے مچلتے ہوئے آ رہے تھے کہ سب سے پہلے حضور اپنے دست کرم سے ہمیں ذبح فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 اونٹ تھے، 63 اونٹ آپ نے بنفس نفیس ذبح فرمائے۔ بعد ازاں آپ کے حکم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ باقی اونٹ ذبح فرمائے۔ قربانی کے بعد جب حلق کروانے کا موقع آیا تو دونوں جہاں میں رب کی نعمتیں تقسیم فرمانے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سر انور کی دائیں جانب اشارہ فرمایا۔ حجام نے دائیں جانب حلق کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جو صحابہ کرام حاضر خدمت تھے آپ نے انہیں منہ مبارک عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا دوسری جانب حلق کرو، اور فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے؟ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منہ مبارک عطا فرمائے۔ علاوہ ازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان ان منہ مبارک کو تقسیم کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بالائے کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک شفتگان جمال نبوی میں بنفس نفیس عنایت فرمائے اور تقسیم کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ نماز ظہر مکہ معظمہ میں ادا کی۔ منا تشریف لائے۔ منا میں 13 تک قیام فرمایا۔ ہر دن تینوں جمرات کی رمی فرماتے رہے۔ 13 کو مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ طواف وداع کے بعد مدینہ منورہ کا قصد فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک خطبے میں اسلامی تعلیمات کا مغز و عطر ذکر فرمایا۔ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو ایک آفاقی پیغام دیا۔ انسانی حقوق کا ذکر فرمایا۔ بنی نوح انسان کے تمام اضعاف سے متعلق حقوق و فرائض بیان فرمائے اور ساری انسانیت کو ایک ناقابل تبدیل الہی قانون عنایت فرما کر عظیم احسان فرمایا۔ حجۃ الوداع کے اس خطبے کو فقہی، شرعی اور اسلامی اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے کئی احکام مستمد ہوتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع عالمی اور بین الاقوامی اعتبار سے بھی بے مثال ہے کہ اس میں انسانی حقوق کی بابت ایسے اہم اور ضروری ارشادات ہیں جو قانون دان و قانون ساز افراد کے لیے قانون مدون کرنے اور دستور وضع کرنے کے سلسلے میں بیک وقت مشعل راہ اور منزل مقصود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مبارک خطبہ درج ذیل ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں، اس چیز سے آغاز کرتا ہوں جو خیر ہو۔ اما بعد لوگوں مجھ سے سنو، میں تمہیں بیان کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کے بعد اس جگہ میری تم سے ملاقات ہو۔ لوگوں یقیناً تمہارے خون میں تمہارے مال اور تمہاری عزت تمہارے پاس قابل احترام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔
جیسے تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ سنو، کیا میں نے پیغام حق پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہے، جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو وہ اس شخص کو ادا کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھائی۔ جاہلیت کا سارا سود معاف ہے، البتہ اصل مال تمہارا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ سود نہیں لینا چاہیے، اور پہلا سود جس کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یقیناً جاہلیت کا خون معاف ہے، اور پہلا خون جسے میں ساخط کر رہا ہوں میرے چچا کے بیٹے ایاز بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ بے شک جاہلیت کے منصب و عہد سے گرا دیے جاتے ہیں، سوائے خانہ کعبہ کی رکھوالی اور حجاج کو پانی پلانے کے قتل عمد با ارادہ اعلی جارحہ سے قتل کرنے پر قصاص ہے۔ شبہ و عمدوا ہے جس میں لاٹھی یا پتھر سے موت واقع ہو، اس میں بطور خون بہا 100 اونٹ ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے وہ جاہلیت والوں میں سے ہے۔ لوگوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا فرمایا ہے، لہٰذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کی جائے۔ بچہ اسی شخص کی جانب منسوب ہوگا جس کی بیوی سے وہ پیدا ہوا ہو، اور حرام کاری کرنے والے کے لیے پتھر ہے، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ جس شخص نے اپنی نسبت اپنی والد کے علاوہ کسی اور کی جانب